جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین، ان کے ماں باپ کہ اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو اس دولت سے مالا مال کیا۔ یہ دولت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ کوئی الیکشن لڑ کر کے کوئی یہ دولت نہیں حاصل کر سکتا ہے، یہ طاقت سے دولت نہیں کمائی جا سکتی ہے، یہ تمام لوگ مل کر کے اور ایک جٹ ہو کر کے کوئی یہ دولت نہیں کما سکتا ہے۔ اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس کو ہمیں قرآن کریم کی دولت عطا کرنا ہے۔ اگر یہ طاقت سے کمائی جاتی، طاقت سے حاصل کی جاتی تو دنیا میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کے بچے حافظ ہوتے۔ دولت سے کمائی جاتی تو جتنے مالدار ہیں یہ دولت ان کے بچوں کو حاصل ہوتی، لیکن اللہ رب العزت دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر میرا عمل دخل ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے یہ دولت عطا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا ٹٹیا لگی ہوئی گھر میں ہے، 2 وقت کھانے کو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس کے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، تو اسی جو ہے معلوم ہوا ویرانے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی دولت سے اس کے بچے کو نواز دیتا ہے کہ دنیا ناز کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کی بلندی کو جانچا جائے تو یہ 7 مضبوط آسمان ہیں، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ 7 تہبتیں مضبوط آسمان بنائے اللہ نے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی کے اوپر لوح محفوظ ہے جہاں قرآن پورا کا پورا لکھا ہوا ہے۔ اگر بلندی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو قرآن سب سے بلند و بالا ہے۔ قرآن جو فرشتہ لے کر کے آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اسی قرآن لانے والے فرشتے کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا کہ وہ سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اس قرآن کو جس ذات گرامی پہ اتارا گیا وہ سید الانبیاء والمرسلین، جس بستی پہ اتارا گیا اس بستی کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام گاؤں تمام شہروں کی ماں ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے جس مہینے میں قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کو اللہ نے بابرکت بنا دیا۔ اور یہ دیکھو صرف قرآن میں ایک ہی مہینے کا تذکرہ ہے اور وہ رمضان کا تذکرہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، جس رات میں اتارا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات بنا دی جس رات میں مکمل قرآن اتارا گیا آسمان دنیا کے اوپر۔ تو قرآن اگر رات میں اتار دیا گیا تو رات بابرکت، مہینے میں اتار دیا گیا تو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا۔ جس فرشتے کے ذریعے اتارا گیا وہ فرشتہ سید الملائکہ کہلایا، جس ذات گرامی پہ اتارا گیا اسے سید الانبیاء والمرسلین کہا گیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ انعام و اکرام ہے، جس بچے نے ان کے الفاظ کو یاد کر لیا اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے، جس نے گرامر یاد کر لیے، تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اسے قاری کہا جاتا ہے۔ اگر الفاظ کا علم حاصل کر لیا، اس کی تفصیل معلوم کر لی تو اسے مفسر، عالم، علامہ اور نہ جانے کن کن خطابات کے ذریعے قرآن کریم نوازتا ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دولت پیسے سے نہیں کمائی جا سکتی، یہ دولت طاقت سے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ دولت عطا کرنی ہے۔ لیکن میری درخواست ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ نے یہ دولت عطا کر دی ہے، اس دولت کی حفاظت کرنا، اس دولت کو
قاعدے سے سنوار کر کے رکھنا یہ ذمہ داری بھی ان بچوں کی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دولت کی جو ہے پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ یاد رہے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ جب ماں باپ کے دل میں لگن ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان کی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں. ان مدرسوں کو جو لوگ چلاتے ہیں، ہندوستان جیسے ملک میں جب انگریز یہاں سروے کرایا انگریزوں نے تو کہا مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو مٹانا، جس کو ان کی تہذیب سے الگ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. رپورٹ مانگی تو بتایا گیا کہ اگر قرآن ان سے لے لیا جائے، قرآن کی تعلیم لے لی جائے تو پھر ان کو مٹایا جا سکتا ہے، گمراہ کیا جا سکتا ہے.